جگر دریدہ ہوں چاکے جگر کی بات سنو، علم رسیدہ ہوں دمانے تر کی بات سنو، زباں بریدہ ہوں زخم میں گلوں سے حرف کرو، شکست پا ہوں ملال سفر کی بات سنو، مسافر رہ صحرائے ظلمت شب سے، اب التفات نگار سحر کی بات سنو، سحر کی بات، امید سحر کی بات، امید سحر کی بات۔ فیض نے شروع میں ان اشعار میں مایوسی کا اظہار کیا ہے پاکستان کے حالات سے، اور آخر میں امید بھی دلائی ہے۔ جگر دریدہ ہونا جذباتی مایوسی کا مظہر ہے، علم رسیدہ ہونا یہ ایک مجموعی تکلیف کا جس میں تھکن، بے بسی کا بھی مظہر ہے، جس کے لیے آنسوؤں سے دامن تر ہے، زباں بریدہ ہونا سیاسی پابندی، شکستہ پا ہونا عملی ناکامی، منزل مقصود تک نہ پہنچنے کے غم کا مظہر ہے۔ شروع کے سارے جملے جو ہیں یہ مختلف کیفیتوں کے درد اور بے حد تکلیف کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس تکلیف کا عروج تیسرے مصرعے میں ہے، کیونکہ اس میں کئی کیفیت کا درد ملا ہوا ہے۔ ایک تو جسمانی درد، پھر نفسیاتی درد، کیونکہ فیض جس کا فرض ہے بولنا وہ زبان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک اور کیفیت کا درد، وطن کے حالات کا درد، جن میں فیض پہ یہ ظلم ڈھایا گیا ہے اور شاعر کو اپنا غم یعنی غم جہاں کا اظہار کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اتنی ساری کیفیتوں کا درد اس کے ایک سرچشمے کی طرح پورے نظام ایک ایسے معاشرے کا تصور پیدا کرتا ہے جس میں ذاتی خوشی کی امید ٹوٹ جاتی ہے، غم اور بے بسی کا عالم طاری ہوتا ہے، فیض کا حق پامال کیا جاتا ہے، حکمرانوں کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں، انہیں بولنے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی عملی کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ شکستہ پائی کا استعارہ شکست کا احساس دلاتا ہے۔ تیسرا مصرع اس لحاظ سے بھی قابل غور ہے کہ اس میں سیاسی ظلم بڑھتے جانے کا اور ساتھ ساتھ تکلیف انتہا کو پہنچنے کے باوجود ظلم کے خلاف لڑنے، اس کے مقابلہ کرنے کا استقلال کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظلم عروج پہ پہنچ گیا ہے اور شاعر کی زبان کاٹی گئی ہے، یعنی اس کو بولنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن فیض کی ہمت پست نہیں ہوئی، اس کا استقلال برقرار ہے۔ ناممکن کو بنانا ہر حالت میں اپنے فرض سے وفاداری رکھنے کے مترادف ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ اب فیض نہ صرف خود برسر پیکار ہیں، وہ دوسروں کو بھی اپنی مثال پہ چلنے کی اپیل کرتے ہیں، اور یہ اپیل کافی پرزور ہے، کیونکہ سب سے پہلے اور بعد کے مصرعوں میں موجود بات سنو کے درمیان حرف کرو کی اپیل قاری اور سامع کی توجہ فوراً اپنی طرف کرواتی ہے، اور آخری دو مصرعوں میں لفظ سحر کی 3 بار تکرار کی گئی ہے۔ تکرار سے امید بڑھ گئی، گویا یہ یقین بن جاتی ہے کہ سحر ہونے والی ہے، ظلمت کی شب گویا چھٹنے لگتی ہے۔ تو فیض کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اپنے گہرے درد اور تکلیف کی بات کر رہے ہیں۔ چاکے جگر کا مطلب ہے کہ دل کی گہری چوٹ جس سے خون بہہ رہا ہو۔ فیض اپنی حالت زار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا دامن آنسوؤں سے گیلا ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں لباس کو، زباں بریدہ ہوں زخم گلوں سے حرف کرو۔ یہاں فیض کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان گویا کٹ گئی ہے اور گلے میں زخم ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دکھ کی بات کر رہے ہیں۔ شکستہ پا ہوں ملال سفر کی بات سنو۔ فیض کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سفر کی تھکاوٹ
اور افسوس کی بات کر رہے ہیں۔ مسافر رہ صحرائے ظلمت شب سے، یہاں فیض اپنے آپ کو ایک مسافر کے طور پہ بیان کر رہے ہیں جو رات کی تاریکی کے صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور آخری 2 مصروں میں امید دے رہے ہیں۔ اب التفات نگار سحر کی بات سنو۔ فیض کہہ رہے ہیں صبح کی روشنی اور امید کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں صبح کی خوبصورتی اور امید کی بات کرنی چاہیے۔ سحر کی بات، امید سحر کی بات سنو۔ آخری شعر میں فیض پھر سے امید اور صبح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ صبح کی امید اور روشنی کی بات سنیں۔ اچھا وقت انشاءاللہ دوبارہ آئے گا۔